اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے صحیفہ کاملہ اور ہماری زندگی۔ عزیزان محترم، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ بات صاف طور سے واضح ہو جاتی ہے کہ دعاؤں کا مطلب جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اور جو فلسفہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں دعا کا فلسفہ فقط اتنا ہے کہ جب انسان کی کوئی غرض ہو، جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو مصلی بچھا لو اور بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگو اور دعا کے لیے گڑ گڑانے لگو، اور جیسے ہی ہماری حاجت پوری ہو جائے، ہماری غرض پوری ہو جائے تو مصلی سمیٹ دو۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ دعا کرنے والا دونوں صورتوں میں اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، دعا پوری ہو جائے وہ تو بھی چھوڑ دیتا ہے اور دعا پوری نہ ہو تو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، صحیفہ سجادیہ کے مطالعے کے بعد ایک ہمیں بہترین درس ملتا ہے کہ دعا صرف مانگنے کا یا چند لائنز کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا ایک احساس ہے، ایک جذبات ہے۔ کس چیز کا احساس ہے؟ اپنے عبد ہونے کا احساس ہے اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا احساس ہے۔ اور جب بندہ اس احساس کے کمال تک پہنچ جاتا ہے تب وہ سید الساجدین کہلاتا ہے، زین العابدین بھی کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے القاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ اس کے لیے پہلے سے ہی پیشین گوئی کر گئے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، دعا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آج ہماری غرض ہوئی تو ہم نے آج خداوند عالم کے سامنے مصلی بچھایا اور بیٹھ کر فریاد کرنے لگے اور دعا مانگنے لگے۔ جب صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک احساس کرنے کے بعد کہ ہم ایک بندے ہیں، ہمیں ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایک بندہ ہونے کے ناطے ہمیں کس طرح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اگر ہم دنیا میں بھی کسی نارمل انسان کی بھی مثال لے لیں کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی پوزیشن پر چلا جاتا ہے اور اگر ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو کتنی زیادہ ہمیں مشقتیں ہوتی ہیں۔ مشقتیں مطلب کہ اگر ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو کتنی تیاری سے جاتے ہیں، کتنی آمادگی کے ساتھ جاتے ہیں، تمام رولز کو فالو کرتے ہیں، تب کہیں جا کر اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے سامنے بھی زانوئے ادب کس طرح سے جوڑتے ہیں اور کس طرح سے اس سے بہترین طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جبکہ ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا سلیقہ، ہمارا طریقہ، ہمارا انداز اس طرح سے بالکل نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اگر آداب دعا کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے بعد یہ چیز پوری طرح سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے اور معصومین علیہ السلام کی دعا کیوں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ظاہر ہے معصومین علیہ السلام ان تمام چیزوں کو فالو کرتے تھے کہ جو ایک رب کے لیے کرنی چاہیے، اور ہم اور آپ شاید اس طرح کی چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہیں یا ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، کس طرح اس کی بارگاہ میں کن الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اگر ہمیں نہیں پتہ تو محمد آل محمد نے ہمارے لیے اس کا بھی بہترین انتظام کر دیا کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے درمیان ایک بہترین تحفہ ہے کہ جس کا مطالعہ کر کے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور بالخصوص ایک عبد کا اور ایک رب کا آپس میں رابطہ کیسا ہونا چاہیے، آپس میں گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو بھی ہم سیکھتے ہیں۔ اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ شاید ہماری اور آپ کی بدبختی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے صحیفہ سجادیہ کو نہیں پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں نہیں اتارتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اتارنا چاہیے اور جس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا حق ہے، ہم شاید اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ اس کے 4 نام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا اخت القرآن۔ صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اخت القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بہن۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا جاتا ہے یعنی قرآن کی بہن؟ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ جب لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور 1400 سال پہلے جب قرآن مجید کی
آیات لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنی فصاحت و بلاغت کس طرح ایک عام انسان کے کلام میں ہو سکتی ہے، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے لوگوں نے پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ ظاہر ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی فصاحت اور بلاغت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا جب صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی قرآن کی ہی شباہت آتی ہے، قرآن جیسی فصاحت و بلاغت کی شباہت موجود ہے، اس لیے صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو صحیفہ سجادیہ کو دوسرا نام دیا گیا ہے وہ ہے انجیل اہل بیت۔ انجیل اہل بیت صحیفہ سجادیہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انجیل ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس دنیا میں آئی تھی، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور خداوند عالم کی بہت ساری واعظ و نصیحتیں موجود تھیں، اور چونکہ صحیفہ سجادیہ میں بھی مواعظ نصیحتیں موجود ہیں اس لیے صحیفہ سجادیہ کو انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زبور آل محمد بھی صحیفہ سجادیہ کو کہا جاتا ہے، اور زبور آل محمد کہنے کا ریزن یہ ہے کیونکہ زبور بھی ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آئی تھی، اور زبور میں جو کتاب زبور تھی جو آسمانی کتاب تھی اس میں دعاؤں اور مناجات کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا تھا، یا یوں کہہ لوں کہ زبور بھی دعا اور مناجات کا ایک مجموعہ تھی، اور چونکہ صحیفہ سجادیہ بھی دعاؤں کا اور مناجات کا ایک مجموعہ ہے اس لیے اس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری نام جو صحیفہ سجادیہ کو دیا گیا ہے وہ ہے صحیفہ کاملہ، اور صحیفہ کاملہ اس کا نام پڑھنے کا ریزن یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کیونکہ جو ایک زیدیہ فرقہ ہے اس کے پاس صحیفہ موجود تو ہے لیکن اس کے پاس ناقص موجود ہے، لیکن جو شیعہ اثنا عشری ہیں ان کے پاس مکمل امام کا یہ صحیفہ موجود ہے، اس لیے اس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو صحیفہ کاملہ کے حوالے سے، جس میں ہم نے جانا کہ صحیفہ کاملہ کے کتنے نام ہیں، صحیفہ کاملہ میں کن چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور کس طرح سے آداب بتائے گئے ہیں، ایک عبد کا اور ایک معبود کا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو اس میں بتایا گیا ہے، اور اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوئی۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں آج کے اس پروگرام سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔